یہ ویوز ہیں بھائی بابوسر ٹاپ کی دوسری طرف. سائڈ سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, مگر یہ دیکھیں بھائی, دیکھتے ہیں ابھی اللہ پاک خیریت سے اتار دے نیچے بھی. بہت ہی مزہ آیا, بہت ہی مزہ آیا اس رائڈ میں. زندگی میں آپ کو 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں جن سے آپ مشورہ لیتے ہیں, اور ان میں سے ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جو نہ آپ کو ہاں کا جواب دیتے ہیں نہ کا جواب دیتے ہیں, اور دوسری قسم جو زیادہ تر والی قسم ہے وہ آپ کو ڈراتی رہتی ہے کہ بھائی یہ کرو گے تو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھاؤ گے, اور تیسری قسم جو آپ کو صحیح اور دلیرانہ مشورہ دیتی ہے کہ بھائی زندگی میں کچھ کرو گے تو ہی رزلٹ آئے گا, ورنہ تو ایسے ہی بیٹھے رہو گے تو ایسے بیٹھنے میں بھی نقصان ہی ہے, کوئی فائدہ تو نہیں ہے. مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ فرسٹ ٹائم بائک چلا رہے ہیں تو آپ اس سائڈ سے نہ اترے, کافی خطرناک اترائی ہے. اور کچھ یار لوگوں نے اپنے دل کے نقش ان گلیشیئر پہ چھوڑے ہیں, تو ہو سکتا ہے گلیشیئر پگھلنے کے ساتھ ان کے غم بھی مٹ جائیں اور ان کے دل کا درد جو ہے وہ ہلکا ہو جائے, لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہاں پہ ٹریکٹر وغیرہ اور ٹرک لوڈ ہو رہے تھے چلاس برف لے جانے کے لیے. بہت ہی زبردست لوکیشن ہے یار, امیزنگ سینز ہیں, بہت ہی امیزنگ سینز ہے. ایسی برف, صاف برف پڑی ہوئی ہے, خوبصورت برف, ٹھنڈی ٹھنڈی یخ, کہ کیا بتاؤں آپ کو یار, مزہ آ گیا اس رائڈ میں. تو کچھ لوگوں کا مشورہ ہمدردانہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو تیسرے قسم کا مشورہ تھا اس دفعہ میں نے وہ مانا. میں نے کہا بھائی بیٹھا رہوں گا تو کب تک بیٹھا رہوں گا, بڈھے ہو جائیں گے, پھر پتہ نہیں ہم کب بائک چلائیں گے, کب سیکھیں گے. تو چلو بھائی اترتے ہیں اس سائڈ سے اللہ کا نام لے کر. اور پھر ناران میں کچھ ایسے دوست ملے جنہوں نے ہمت بندھائی کہ بھائی ہم ساتھ ہیں نا یار, چلو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ان لوگوں کا کام دیکھ کے اپنی گاڑی روک کے روڈ کے کھڈے بھر رہے تھے, یقین کرے دل سے دعا نکلی. اور ان کی آلٹو دیکھ کے اور بھی مزہ آ گیا کہ بھائی اس روڈ سے جب آلٹو جا سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی جا سکتے ہیں. اور سامنے کے جو نظارے ہیں, جو برف ہے, جو لش گرین وادیاں ہیں یار, 3-4 موڑ اترنے کے بعد جو ہے وہ ڈر بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور مزہ بھی آنے لگا, بہت انجوائے کرنے لگا یار. ضرور اس راستے سے آئیں. یہ دیکھیں بھائی, یہ چلاس سائڈ, بابوسر ٹاپ سے نیچے چلاس سائڈ, اور وہ جا رہے ہیں بخاری صاحب. چلیں ہم بھی چلتے ہیں. اور بادل ابھی بھی ہم سے ہمارے ارمانوں کی طرح نیچے ہیں. ہم اسی ایک ہی پہاڑی میں موڑ کاٹتے جا رہے ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں, اور ابھی تک ہم بادلوں تک بھی نہیں پہنچے ہیں. 10,000 فیٹ ہم نے نیچے جانا ہے اور ابھی ہم بادلوں میں داخل ہو گئے ہیں. ویسے تو بادل اوپر سے بھی بہت اچھے نظر آتے ہیں اور نیچے سے بھی بہت اچھے نظر آتے ہیں, لیکن جب آپ ان میں انٹر ہوتے ہیں وہ والی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے جو اوپر سے دیکھنے میں آتی ہے یا نیچے سے دیکھنے میں آتی ہے. اور تھوڑی تھوڑی یہاں پہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ زیارت والی وائبز آ رہی تھی, تو اگر آپ نے میری زیارت کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ میری زیارت کی ویڈیو دیکھ لیں. اس سائڈ پہ درخت چلاس والی سائڈ پہ بالکل خشک, اللہ پاک کا عجیب قدرت ہے. پہاڑ کا ایک سائڈ جو ہے زبردست گرین, ایسی گرینری کہ پوری دنیا میں مشہور, اور دوسری سائڈ پہ ایسی خشکی کہ بندہ حیران رہ جائے کہ یا اللہ تیری کیا قدرت ہے. ایک ہی پہاڑی کے 2 طرف 2 رخ, یا ایک ہی چہرے کے آپ 2 رخ کر لیں یار, زمین آسمان کا فرق ہے. بندہ بتاتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے ایکسپلین کروں. ایک سائڈ لش گرین, دوسرا سائڈ بالکل جو ہے وہ مٹی کی طرح خشک. خدا خدا کر کے نیچے آئے اور تقریباً کافی اترائی کاٹ چکے تھے, بالکل لاسٹ سٹیج پہ تھے, اور یہاں پہ بخاری صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ اپنی بریکوں کو ریسٹ دو. بابوسر ٹاپ سے چائنا بارڈر کی طرف ہمارا سفر جاری ہے, اور آپ کو روڈ بھی دکھا رہے ہیں. وادی جو ہے وہ تنگ ہی ہے,
زیادہ کھلی نہیں ہے اور آکسیجن کی کمی ہے، اور جیسے جیسے نیچے اتر رہے ہیں گرمی ہوتی جا رہی ہے۔ پانی بھی ویسے اس طرح سے نہیں ہے جیسے بابو سر ٹائپ کے ناران والی سائڈ پر ہے، اس سائڈ پانی بھی کم ہے اور واٹر کراسنگز تو نہ ہونے کی برابر ہیں۔ آبشاریں بھی مجھے تو شاید ہی کوئی ایک آدھ نظر آئی ہو، اور درخت تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کچھ ایریاز میں درخت جو ہیں وہ آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زیارت والی فیلنگز آتی ہیں۔ یہاں پر زیتون ٹائپ کے درخت مجھے نظر آئے، ہم نے رک کے چیک نہیں کیا، لیکن جو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ درخت جو ہیں یہ وہ زیتون کے خشک درخت جیسے ہیں، ان سے ملتے جلتے درخت ہیں، تو مجھے یہی آئیڈیا لگا۔ باقی ویلی یہاں چلاس تک تو تھوڑی بہت ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی بہت گرینری بھی آپ کو مل جائے گی، اور تھوڑے بہت ہوٹلز وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اور باقی بھی آپ کو زندگی مل جائے گی یہاں پہ، گاؤں وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اور تھوڑی بہت کاشتکاری بھی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے آپ پھر چلاس کے بھی قریب ہوتے جاتے ہیں نا، پھر پہاڑیاں اور بھی خشک ہوتی جاتی ہیں۔ 42 کلومیٹر میں ہمیں 10,000 فٹ سے زیادہ نیچے اترنا ہے، اور ایک دم سے 1 گھنٹے کے اندر موسم اتنا چینج ہوا کہ جہاں صبح اوپر لوگ آگ سے ہلنے کو تیار نہیں تھے، اگر آپ ان کو تھوڑا سا ہٹنے کے لیے بولتے کہ بھائی مجھے بھی ہاتھ گرم کرنے ہیں تو ان کو غصہ آ رہا تھا۔ لیکن ابھی اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ چلتے ہوئے بائک پہ جو ہے نا، وہ جیکٹ تو کیا، ٹی شرٹ بھی اتارنے کو دل کر رہا ہے۔ بہت ہی زیادہ ایک دم سے گرمی، تنگ درہ، خشک درہ، حالانکہ ساتھ میں پانی بہہ رہا ہے لیکن بالکل ہی خشک درہ، اتنا خشک بالکل سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اتنا پانی ہونے کے باوجود بھی یہ درہ اتنا خشک کیسے ہے۔ تو یہ ہم چلاس کا چوک ہے اس پہ پہنچنے والے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ چلاس ہے، لیکن یہ چلاس کا چوک ہے جو کراکرم ہائی وے سے ملائے گا۔ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آپ چلاس کو جائیں گے، اور رائٹ سائڈ پہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے چائنا بارڈر کی طرف۔ بہت ہی خوبصورت روڈ شروع ہونے والا ہے۔ کہاں کرا سر؟ اچھا یہ کیا ہے؟ ہم واپسی ادھر سے جائیں، واپسی ادھر سے جائیں؟ واپس جانا بس؟ نہیں، میں بول رہا ہوں جب واپسی کریں گے روڈ آگے میں ملے گا ہمارا تو رستہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے واپسی کا رستہ ہے، میدان کی شام سے آ رہا ہے ادھر۔ چلاس پہنچ گئے، چلاس کا چوک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پہنچ گئے۔ اور یہ عادل بھائی، ڈاکٹر صاحب، بخاری صاحب سب ڈریس چینج کر رہے ہیں، اور یہ بقول عادل بھائی گندا نالا نئی تھیوری آئی ہے دریائے اوباما، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ دریائے سندھ ہے یہ ہے دریائے سندھ۔ یہ والا صاف پانی آ رہا ہے بابو سر والی سائڈ سے جہاں سے ہم اترے ہیں، اور وہ جو ہے میرے خیال میں انڈس ریور ہے، دریائے سندھ ہے، اس میں جا کے مکس ہو رہا ہے۔ یہاں سے یہ پانی آتا ہوا یہ جا کے اس میں ادھر مکس ہو رہا ہے۔ اب ہمارا سفر دریائے سندھ کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ کراکرم ہائی وے پر چلاس چوک سے ہم نے کراکرم ہائی وے پکڑی اور روانہ ہو گئے چائنا بارڈر کی طرف۔ بالکل جو ناران والی وائبس تھی، جو ناران والی سوچ تھی، وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب پہاڑ بالکل خشک، دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، اور سینز ایسے چینج ہوئے کہ ریگستان شروع ہو گیا۔ پہاڑوں کے دامن میں جو ہے وہ بڑے بڑے ریت کے میدان اور ریت کے
ٹیلے شروع ہو گئے، چلاس کراس کر چکے ہیں، جگلوٹ جا رہے ہیں، اور بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی یہ سینس ایک دم سے ایسے چینج کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی سوچ میں گم ہے کہ قدرت کے عجیب قانون ہے بھائی، انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہے، اور پہاڑ اتنے اونچے ہونے شروع ہو گئے کہ پیچھے بابو سر والی سائڈ سے بھی زیادہ اونچے ہونے شروع ہو گئے، جن کو دیکھ کے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے اونچے، اتنے کالے پہاڑ کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے۔ اور یہ روڈ کیوں لوگوں کو پسند ہے کرم ہائی وے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ رش بھی زیادہ نہیں ہے اور کھلا روڈ ہے، اور لوگ مزے سے اپنی لانگ ڈرائیو کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اپنی لانگ ڈرائیو کا نشہ اتارنا ہوتا ہے، ان کو KKH ہائی وے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ لیکن شاہ جی بہت ہی میرے آگے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ شاہ جی کن سوچوں میں تھا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن شاہ جی کو فالو کرتے ہوئے میں بھی بہت آہستہ جا رہا تھا، اور شاہ جی کی سپیڈ آہستہ آہستہ اور بھی آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، بالکل دوپہر کا ٹائم تھا، اور گرمی جیکٹ میں، رائڈنگ جیکٹ میں اور بھی زیادہ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، اور دل یہی کر رہا تھا کہ کسی جگہ جو ہے رک کے وہ یا پانی پیا جائے یا کوئی دکان ہی آ جائے جہاں پہ بندہ کوئی جوس ہی پی لے اور اپنی انرجی بحال کر لے۔ پھر ان پہاڑوں کی طرف دیکھتا تھا، ان کی اونچائی کی طرف دیکھتا تھا، ساتھ میں بہتے دریا کو دیکھتا تھا، اور ریت کے ٹیلوں کو دیکھتا تھا، اور ان کالے پتھروں کو دیکھتا تھا۔ عجیب ذہن میں سوال اٹھتے تھے کہ یا اللہ تو نے زمین ایسی بنائی ہے تو جنت کیسا بنایا ہوگا؟ انسان کے سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں یہ انسان کے سمجھ میں یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی ہیں، نہ ہی وہ کبھی کور کر سکتا ہے، اور آپ جس بندے سے پوچھیں گے وہ الگ ہی انداز میں اس کو بیان کرے گا اور الگ ہی فلسفہ وہ بتائے گا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی سین تھا، اور یہاں کے پل جو یہ سفید کلر کے پل تھے، دیکھنے میں تو بہت ہلکے لگ رہے تھے لیکن عجیب ہی کلر تھا۔ تو پیاس سے شدت کا برا حال تھا، اور کسی دکان کی تلاش میں تھے، جا رہے ہیں چائنا بارڈر۔ میں ہوں بشیر احمد، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیزوڈ میں۔ اللہ حافظ۔